بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الہادین المہدیین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم وقال تعالى في مقام آخر كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. ان آیت کریمہ میں یہ سورہ نور کی آیتیں ہیں. 18واں پارہ. اللہ تبارک و تعالی ان آیتوں میں مومنین سے ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، شیطان کی اطاعت نہ کرو، شیطان کے راستے پر نہ جاؤ. کیوں؟ اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، جو شخص شیطان کے راستے پر چلتا ہے، شیطان کے نقش قدم پر چلتا ہے، تو شیطان اسے صرف گناہوں کا اور نافرمانیوں کا حکم دیتا ہے. شیطان کے نقش قدم پر چلنے کا مطلب کیا ہے؟ شیطان کے نقش قدم پر چلنے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ کی عبادت سے دور ہو جائے اور اللہ کی نافرمانی میں لگ جائے، گناہوں میں لگ جائے. یہ شیطان کے نقش قدم پر چلنا ہے. تو شیطان کیا کرتا ہے؟ تو فرمایا شیطان صرف تمہیں بے حیائی کا حکم دے گا، بے شرمی کا حکم دے گا. شیطان تمہیں برائی کی طرف لے جائے گا. شیطان تمہارا دین برباد کر دے گا. شیطان تمہارا ایمان برباد کر دے گا، تمہاری آخرت برباد کر دے گا. پھر اللہ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی. خدا نے فرمایا کہ ہر کوئی شیطان کے مکر و فریب سے نہیں بچ سکتا. شیطان کا جو دھوکہ ہے اور شیطان کا جو فریب ہے، ہر ایک بندے میں یہ طاقت نہیں ہوتی کہ وہ شیطان کے فریب سے بچ سکے، وہ شیطان کی اس بہکاوے سے بچ سکے. وہ ہر ایک میں وہ طاقت نہیں ہوتی. پھر کیسے بچے؟ اللہ نے فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، کہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت اگر بندے پر ہوگی تبھی بندہ شیطان سے بچ سکتا ہے. وہ چاہے جتنا بھی عبادت گزار کیوں نہ ہو جائے، وہ چاہے جتنی عبادت کیوں نہ کر لے، جتنا بڑا نیک کیوں نہ ہو جائے، وہ بندہ کبھی اپنی عبادت کے بلبوتے پر، وہ اپنی نیکیوں کی وجہ سے، وہ اپنی اچھائیوں کی وجہ سے، اپنی عبادت کی طاقت سے یا اپنی علم کی طاقت سے بندہ شیطان کے بہکاوے سے نہیں بچ سکتا، شیطان کے وسوسے سے نہیں بچ سکتا، شیطان کی گمراہی سے نہیں بچ سکتا. شیطان اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ شیطان بندہ چاہے اپنی ساری محنت کیوں نہ کر لے، ساری طاقت کیوں نہ لگا دے، شیطان سے وہ کامیاب نہیں ہوگا. وہ بڑا قوت والا ہے، وہ بڑا مضبوط ہے. اب اس سے محفوظ رہنے کے لیے، خود کو اس سے بچانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت کی دعا مانگو. اللہ کا فضل اور رحمت جس بندے پر ہو جائے وہی خود کو گناہ سے اور شیطان سے بچا سکتا ہے. اگر رب کا فضل نہ ہوا، رب کی رحمت نہ ہوئی، تو بندہ گمراہ ہونے سے نہیں بچ سکتا.
دین سے دور ہونے سے نہیں بچ سکتا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ خالق کائنات نے اس آیت کریمہ کے ذریعے سے بندوں کو ارشاد فرمایا کہ پہلے خود کو گناہ سے بچاؤ، خود کو اللہ کی نافرمانی سے بچاؤ، پہلے خود دیندار بنو اور پہلے اپنے گھر کو دیندار بناؤ۔ انسان جو گھر ہوتا ہے یہ ہر ایک مومن کے لیے، ہر ایک مومن چاہے وہ مومن بچہ ہو یا نوجوان ہو یا بوڑھا ہو یا خواتین ہو یا مرد ہو، یہ ہر ایک کے لیے گھر سب سے پہلا مدرسہ ہوتا ہے۔ جو تربیت ہونی ہے، جو پرورش ہونی ہے، جو دین کی تعلیم ملنی ہے، جو بندے کو قرآن اور حدیث کی تعلیم ملنی ہے، اس کا سب سے پہلا مدرسہ جو ہوتا ہے وہ گھر ہوتا ہے۔ بچہ مدرسے میں 1 گھنٹہ پڑھتا ہے اور اسکول میں 8 گھنٹے پڑھتا ہے، لیکن اپنے گھر میں وہ سب سے زیادہ وقت گزارتا ہے۔ سب سے زیادہ وقت بچے کا جو گزرتا ہے وہ اپنے گھر میں، وہ اپنے والدین کو وہ جس حال میں دیکھتا ہے اسی طرح اس کی تربیت ہوتی چلی جاتی ہے۔ وہ اپنے گھر کے ذمہ دار اور بڑے لوگوں کو جس ماحول میں دیکھتا ہے بچے کا ماحول بھی اسی طرح سے بنتا چلا جاتا ہے۔ تو مکان اور یہ گھر سب سے پہلا مدرسہ ہوتا ہے ہر بچے کے لیے۔ اگر آپ اپنے گھر میں اپنا دین کا ماحول لے کر آ جائیں اور غلط باتیں نہ کریں اور گالیاں گھروں میں نہ ہوں اور کبھی گندی باتیں گھروں میں نہ ہو اور گھروں میں ہمیشہ قرآن کی تلاوت اگر ہوتی رہے اور سارے کے سارے وقت پر اگر مصلی بچھا کر نماز کے لیے کھڑے ہو جائے اور کبھی اللہ رسول کی باتیں وہاں پر چلتی رہے تو کسی مدرسے میں بچے کو جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ گھر خود مدرسہ بن جاتا ہے، گھر خود دینی تعلیم کا مرکز بن جاتا ہے، گھر خود دینی تعلیم کا ایک محور بن جاتا ہے۔ اگر ہم نے یہیں پر 1000 قسم کی برائیاں اپنے گھر میں رکھی ہو اور ہم بچے کو دین سکھانے کے لیے کسی دوسرے مقام پر بھیجے تو وہاں پر تو 1 گھنٹہ رہے گا اور جو 23 گھنٹے وہ گھر میں رہ کر جو گھر والوں کو دیکھے گا تو اس بچے پر یہ 23 گھنٹوں کا اثر زیادہ ہوگا، 1 گھنٹے کا اثر کچھ نہیں ہوگا۔ تو اللہ نے قرآن پاک میں بندوں سے ہی فرمایا اے ایمان والو لا تتبعوا خطوات الشیطان، اپنی زندگی کو شیطان کے راستے پر نہ ڈالو، شیطان کے راستے پر خود کو نہ ڈالو۔ اگر کوئی ایک بندہ خود کو شیطان کے راستے پر ڈال رہا ہے وہ ایک اکیلا نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ اس کا سارا خاندان لگا ہوا ہے۔ اگر ایک کوئی برائی کی طرف جا رہا ہے، اگر ایک کوئی شرابی بن رہا ہے وہ تنہا شرابی نہیں بن رہا بلکہ اگر وہ والد وہ باپ شرابی بن رہا ہے تو وہ اپنے ساتھ اپنے بیٹے کو بھی شرابی بنا رہا ہے، اپنی ساتھی کو بھی شرابی بنا رہا ہے۔ اس کی سنگت میں رہنے والے، اس کی صحبت میں رہنے والے اور اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے وہ سب کو برائی کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ تو یہ شیطان کے جو راستے ہیں یہ راستے اتنے زیادہ آج پھیلے ہوئے ہیں، اتنے زیادہ گناہ کے راستے شیطان نے آسان کر دیا ہے کہ بس انسان گناہ کی بس ایک سوچ لانی ہوتی ہے، گناہ کا خیال لانا ہوتا ہے۔ شیطان اس گناہ کے خیال کو پورا کرنے کے لیے ہر راستہ آپ کو آسان ہو جائے گا، بس سوچنے کی دیر ہوتی ہے۔ شیطان اگر گناہ کا خیال آ جائے، اگر بندے کو کسی بھی نافرمانی کا خیال آ جائے تو شیطان خود بخود اس کے لیے راستے بنا دیتا ہے، اس کے ذریعے بنا دیتا ہے، اسباب بنا دیتا ہے۔ وہی اگر کوئی اچھا خیال ہو، دینی خیال ہو اور ایمانی خیال ہو، اللہ کو راضی کرنے کا خیال آ جائے اور اس کے لیے راستے بننا ہو، شیطان اس کے لیے راستے روک دیتا ہے، رکاوٹیں پیدا کر دیتا ہے۔ یہیں پر بندے کا امتحان ہوتا ہے، یہاں بندے کا امتحان ہوتا ہے کہ جب کبھی بندے کی زندگی میں اللہ کی نافرمانی کا خیال آ جائے تو اس کے لیے ہر چیز تیار ہوتی ہے، ہر چیز اس کے لیے تیار ہوتی ہے، نہ کوئی روکنے والا ہوتا ہے نہ کوئی اس کو دیکھنے والا ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں خود کو گناہ سے جو بندہ بچا لیا وہ متقی اور پرہیزگار بن جاتا ہے، اور جس نے یہ دیکھ لیا کہ چلو یہ راستہ بڑا آسان ہے، یہاں پر عبادت کے راستے میں، دین کے راستے میں، اللہ رسول کے راستے میں یہاں بڑی رکاوٹیں ہیں، بڑی مشکلات ہیں، بڑی پریشانیاں ہیں، قرآن و حدیث پر چلنے میں بڑی تکلیفیں ہیں، یہاں تو بہت کچھ آسان ہے، یہاں تو سب کچھ آسان ہے، چلو ہم یہ راستہ اپنا لیتے ہیں۔ اگر وہ یہاں چلا گیا تو اس کا انجام جو ہوتا ہے وہ بڑا دردناک ہوتا ہے۔ شیطان پہلے کیا کرتا ہے، بندے کو
गुनाह की लज्जत चखाता है। गुनाह का जो मज़ा है बड़ा मीठा होता है। गुनाह की जो लज्जत होती है वो बंदे को बड़ी अच्छी मालूम होती है। वो पहले दुनिया की चमक धमक दिखाता है, दुनिया की खूबसूरती दिखाता है, दुनिया का ऐशो आराम दिखाता है, दुनिया का मज़ा बंदे को लगाता है। फिर उसके बाद जब बंदा इस गुनाह के मज़े में हद से आगे बढ़ जाता है, दुनिया के हुस्न और खूबसूरती में हद से आगे बढ़ जाता है, तो शैतान पीछे रह जाता है, उसको आगे बढ़ा देता है। फिर उसके बाद शैतान उसका हाथ छोड़ देता है, उसका साथ छोड़ देता है। बंदा बिल्कुल आगे गुनाहों में निकलने के बाद उसको आखिर में एहसास होता है कि उसने ये क्या कर लिया, कि उसने जिस रास्ते को अपनाया वो थोड़ी देर के लिए, कुछ वक्त के लिए बड़ा अच्छा तो नजर आता है, लेकिन उसका अंजाम बड़ा दर्दनाक होता है। वो अपना ईमान बर्बाद कर लेता है, वो अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेता है, अपनी आखिरत बर्बाद कर लेता है। अल्लाह ताला ने उसी का जिक्र कलाम पाक में फरमाया, और एक मुकाम पर सूरह हश्र में खुदा ने फरमाया, कमसल शैतान इज़ क़ाल लिल इंसानि कुफ़्र। शैतान की मिसाल ऐसी है कि शैतान सबसे पहले बंदे से कहता है तू कुफ्र कर, काफिर बन जा। वो जब जैसे ही बंदा शैतान की बात सुनकर वो काफिर बन जाता है और अल्लाह की नाफरमानी करने लगता है, तो शैतान उसके बाद कहता है इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह रब्बुल आलमीन, कि ऐ बंदे तूने ये क्या कर लिया, तूने ये इतना बड़ा गुनाह किया, मैं तो अल्लाह से डरता हूँ, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। पहले वही उस बंदे को उस गुनाह पर ले जाता है, उस कुफ्र पर ले जाता है, अल्लाह की नाफरमानी के रास्ते पर ले जाता है। जब वो बंदा मुकम्मल तरीके से उस रास्ते पर आ जाता है, जब वो काफिर और मुशरिक बन जाता है, उसके बाद शैतान कहता है अब मेरा तेरा कोई ताल्लुक नहीं, तूने तो उस रब की नाफरमानी की जिससे मैं खुद डरता हूँ, अब मैं तेरा कुछ नहीं कर सकता, तेरी मदद नहीं कर सकता। शैतान इस तरह बंदे को ऐन वक्त पर उसका हाथ और उसका साथ छोड़कर उसको इस गुमराही के दलदल में डाल देता है। अल्लाह ने फरमाया फकाना आक़िबतहुमा अन्नहुमा फिन्नारि ख़ालिदैन फ़ीहा व ज़ालिका जज़ाउज़ ज़ालिमीन। खुदा ने फरमाया कि जो शैतान और उसके नक्श कदम पर जो चलने वाला होता है, उसकी बातों पर जो चलने वाला होता है अल्लाह को भूल कर, तो अल्लाह ने फरमाया शैतान को और उसके नक्श कदम पर चलने वाले उन दोनों को भी जहन्नम में डाला जाएगा। उन दोनों के लिए भी दर्दनाक अजाब है, उनके लिए दुनिया में भी अल्लाह ने अजाब रखा है और आखिरत में तो उनके लिए बड़ा सख्त तरीन अजाब है। हज़रत क़ाज़ी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाहि तआला अलैह अपनी तफसीर मजहरी में आप एक वाक़या नक़ल फरमाते हैं कि बनी इसराइल में एक बड़ा ही मुत्तक़ी और परहेज़गार बहुत बड़ा इंसान था, बड़ा मुत्तक़ी था और कई साल वो पहाड़ में रहा, पहाड़ से नीचे नहीं उतरा। उसका नाम बरसीसा था, बरसीसा शख्स। ये सारी बनी इसराइल कौम में बड़ा मशहूर इंसान था, लोग उसकी करामतों के चर्चे सुना करते थे। वो जो दुआ मांगता उसी वक्त में अल्लाह उसकी दुआ कबूल कर लेता। इतना बड़ा इबादत गुजार, अल्लाह की बारगाह में मुकाम इतना आला, जिसके हक में हाथ उठाता अल्लाह ताला उसी वक्त में वो जो मांगता उसे अता कर देता था। ये मुकाम उस बंदे का था। शैतान ने जब ये देखा, उसको गुमराह करने के लिए, उसको इबादत से रोकने के लिए 1000 कोशिशें की, शैतान की सारी कोशिशें नाकाम रही। शैतान ने जब देखा कि ये हर तरह से जितना भी मैं कोशिश कर लूँ ये गुमराह नहीं हो रहा, अल्लाह की इबादत नहीं छोड़ रहा, तो शैतान रोने लगा, चीखने और चिल्लाने लगा कि मैं इसके लिए जितनी मेहनत कर रहा हूँ इबादत से हटाने के लिए, मगर ये बंदा है कि इबादत से हटता ही नहीं। जब उसके चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें उसकी शागिर्दों ने सुना, तमाम शैतान के शागिर्दीन जमा हो गए, छोटे तमाम शयातीन आ गए और अर्ज करने लगे कि हमारे सरदार ये क्या हो गया, आप क्यों इतना रो रहे हैं, किसने आपको तकलीफ पहुंचाई, आप हमें हुक्म दे, जिस किसी ने आपको तकलीफ पहुंचाई होगी हम उससे बहुत ही दर्दनाक बदला लेंगे, हम उसको उससे ज्यादा तकलीफ पहुंचाएंगे। शैतान ने कहा कि मुझे किसी ने मारा पीटा नहीं है, मुझे एक अल्लाह के बंदे ने तकलीफ पहुंचाई है, उसकी इबादतें, उसकी नमाजें और उसकी ये मुजाहिदात, उसकी मेहनतें इतनी हैं कि जिससे आज मैं रो रहा हूँ, मेरी हर कोशिश नाकाम है। उसके शागिर्दों ने कहा कि बताओ उसका नाम क्या है। शैतान कहने लगा उसका नाम बरसीसा है और वो इस पहाड़ की ऊंचाई पर रहता है, सारी कौम उसकी करामतों का जिक्र करती है, सारी कौम उसकी इबादतों के चर्चे करती है और मुझे बहुत ही उससे परेशानी हो रही है कि कब मैं उसको इस रास्ते से हटाऊंगा। तो उसके शागिर्दों में से एक शागिर्द खड़ा हुआ, उसका नाम इफरीत था। उसने कहा कि ऐ मेरे सरदार, आप मुझे मौका दीजिए, मैं इसको इस रास्ते से हटाने के लिए पूरी कोशिश करूंगा, आप बस मुझे इजाजत दीजिए। शैतान ने उसको इजाजत दे दी, कहा कि जाओ, जाकर तुम अपनी सारी मेहनत और कोशिश कर लो
اور جتنا ہو سکے اس کو عبادت کے راستے سے ہٹا کر گناہ کے راستے پر اس کو ڈال دینا۔ اب شیطان یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، شیطان یہ خود عبادت گزار تھا، شیطان خود اپنے وقت کا فرشتوں سے بڑھ کر علم رکھتا تھا، فرشتوں کو علم سکھانے والا، فرشتوں کو عبادت سکھانے والا اور فرشتوں کو اچھی بری کی تمیز سکھانے والا یہ شیطان تھا۔ اس کو پتا ہے کہ کس بندے کے پاس کیسے جانا ہے، گناہ گار کو کیسے بہکانا ہے، عبادت گزار کو کیسے بہکانا ہے، شیطان ہر طریقے سے واقف ہے۔ تو شیطان کے اس جو شاگرد نے کہا کہ آپ مجھے اجازت دیجئے میں جا کر اپنی محنت اور کوشش کروں گا، شیطان نے اجازت دے دی۔ اب وہ جو عفریت نامی جو شیطان تھا وہ سیدھے اس وقت کے بادشاہ کے محل میں گیا۔ اس نے دیکھا کہ بادشاہ اور اپنے تمام ازواج کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ بڑا ہی خوش بیٹھا ہوا ہے۔ اس بادشاہ کی لڑکی پر شیطان اس عفریت کی نظر پڑی، وہ بھی اپنے والدہ کے ساتھ، اپنے والد کے ساتھ ہنسی خوشی سے بیٹھی ہوئی ہے۔ تو اس شیطان نے اس پر اپنا اثر ڈال دیا، اس کو بیمار بنا دیا، وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی اور بادشاہ نے اس کا علاج شروع کیا۔ اس نے کئی سارے طبیبوں کو بلایا، کئی سارے حکیموں کو بلا کر اپنی لڑکی کا علاج کرایا، مگر کوئی علاج کام نہیں آ رہا تھا، کوئی دوا اثر نہیں کر رہی تھی۔ تو اسی وقت میں شیطان ایک انسان کی شکل میں بادشاہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے بادشاہ آپ کیوں اتنے پریشان ہیں؟ بادشاہ کہنے لگا کہ میری لخت جگر، میری بیٹی کئی دنوں سے بیمار ہے، سارے علاج میں نے کرا لیے مگر نہ کوئی علاج اثر کر رہا ہے، نہ کوئی دوا اثر کر رہی ہے، اسی لیے اپنی بیٹی کی وجہ سے پریشان ہوں، پتہ نہیں کہ اس کا علاج کیسے ہوگا، اس کی دوا کہاں ملے گی، کون ہوگا جو اس کو اس بیماری سے شفا دے گا۔ تو اس شخص نے کہا کہ آپ کو میں ایک پتہ دیتا ہوں کہ آپ ہی کے اس قوم میں ایک شخص ہے جو پہاڑوں پر عبادت کرتا ہے، آپ اپنی لڑکی کو وہاں پر لے جائے، وہ اس کے حق میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا، اللہ تعالیٰ اسی وقت میں اس کو شفا عطا فرما دے گا۔ بادشاہ نے جیسے یہ بات سنی وہ اپنی بیٹی کو لے کر اس عبادت گزار شخص کے پاس پہنچا اور اسے کہنے لگا کہ یہ جو میری بیٹی ہے بیمار ہے اور میں نے ہر طریقے کی محنت کر لی، ہر طریقے کی کوشش کر لی مگر کوئی محنت کامیاب نہیں ہوئی، کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوئی، لہٰذا آپ میری بیٹی کے حق میں دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ اس کو صحت عطا فرمائے۔ بس اتنا سننا تھا، اس اللہ والے نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور اس بیمار لڑکی کے لیے دعا کیے، یہاں دعا ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اسی وقت میں اس لڑکی کو شفا عطا فرما دی، اس کی بیماری ختم ہو گئی، وہ پہلے کی طرح صحت یاب ہو گئی اور اپنے والد کے ساتھ واپس اپنے محل پہنچی۔ جیسی محل پہنچنا تھا اس شیطان نے دوبارہ سے اس کو بیمار کر دیا، وہ بیمار ہو گئی، بادشاہ دوبارہ سے پریشان ہوا، اس نے سوچا کہ میں نے اتنی محنت کے ساتھ اس اللہ والے سے دعا کروائی تھی اور وہ شفا بھی ہو گئی لیکن جیسی محل میں یہ آ گئی پھر سے بیمار ہو گئی، اب کیا کرے؟ تو شیطان دوبارہ سے ایک بزرگ کی شکل میں آیا، اس نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ چند دنوں تک اس اللہ والے کے پاس اپنی لڑکی کو چھوڑ دے تاکہ مکمل علاج ہو سکے، چند دن یہ آپ کی بیٹی وہاں رہے گی، وہ اچھی طرح سے دعا کریں گے اور اس دعا سے یہ بہت ہی صحت مند ہو جائے گی، پھر اس کے بعد آپ اسے اپنے محل میں لے کر آئیں۔ بس اتنا سننا تھا، بادشاہ نے اس بات پر عمل کرتے ہوئے اپنی بیٹی کو لے کر اس اللہ والے کے پاس پہنچے اور اس اللہ والے سے کہنے لگے کہ آپ چند دنوں تک میری بیٹی کو اپنے پاس رکھیں اور آپ ان کے حق میں دعا کرتے رہیں اور آپ انہیں اپنے پاس رکھ کر کچھ قرآن پڑھاتے رہیں، کچھ دینی باتیں سکھاتے رہیں، چند دنوں کے بعد میری بیٹی دیندار بھی بن جائے گی، عبادت گزار بھی بن جائے گی اور اس کو بیماری سے شفا بھی مل جائے گی۔ اس اللہ والے نے منع کیا، اس نے کہا یہ میری عبادت گاہ ہے، یہاں پر میں عبادت کرتا ہوں، میری عبادتوں میں خلل پیدا ہوگا، میرے ذکر میں خلل پیدا ہوگا، میری تسبیح میں خلل پیدا ہوگا، اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے لخت جگر کو اپنے ساتھ لے کر چلے جائیں، اگر جب کبھی بیمار ہو جائے تو میرے پاس لے کر آئیں، میں دوبارہ سے دعا کر دوں گا۔ لیکن اس بادشاہ نے بار بار اصرار کیا، کہا کہ نہیں آپ یہیں پر رکھ لے، آپ کی صحبت میں رہ کر اور آپ کی برکت سے میری بیٹی کو صحت یابی ملے گی، شفا ملے گی، تو لہٰذا چند دنوں کے لیے آپ ہماری درخواست ہے کہ آپ میری بیٹی کو یہاں پر رکھ لیں۔ جب بادشاہ نے بار بار یہ التجا کی، بار بار درخواست کی، تو اس اللہ والے نے اس درخواست کو قبول کر لیا اور بادشاہ کی بیٹی کو اپنے پاس ہی رکھ لیا۔ چند دن گزرے، اس اللہ والے نے اپنی عبادتیں جس طرح وہ کرتے تھے وہ اپنی عبادتوں کو بدستور ادا کرتے رہے اور بس قرآن پڑھتے اور عبادتیں کرتے جاتے، عبادتوں میں کوئی فرق نہیں آیا۔
چند دن اسی طرح سے گزرتے گئے. شیطان نے جب یہ منظر دیکھا، اب اسی نے یہ سارا جال بنا ہوا تھا. اب شیطان کو اس بندے کی عبادتیں ختم کرنا تھا، اس بندے کی نیکیاں ختم کرنا تھا. تو اس نے اس طرح سے دھوکے بازی کی کہ شیطان نے اس عبادت گزار بندے کے ذہن میں خیال ڈالا کہ تم اس کو پہلی ایک مرتبہ بھی صحیح طریقے سے تم نے دیکھا نہیں ہے، ایک مرتبہ دیکھ لو، ہو سکتا ہے کہ اس میں کسی قسم کی کمی ہو اور اس کا تم صحیح طریقے سے علاج نہیں کر سک رہے ہو. وہ اللہ والا تھا، کئی دن گزر چکے تھے، مگر اس نے ایک مرتبہ بھی آنکھ اٹھا کر اس خاتون کو نہیں دیکھا تھا. لیکن شیطان نے اس کے دل میں کئی طرح کے وسوسے اور خیالات ڈال کر اس کو مجبور کیا کہ وہ آنکھ اٹھا کر دیکھے. تو جیسے ہی اس اللہ والے نے آنکھ اٹھائی اور اس کے چہرے پر ایک بھرپور نظر ڈالی، تو اس نے جب ایک نظر میں اس کا حسن اور اس لڑکی کی خوبصورتی دیکھ کر وہ عبادت گزار شخص دیوانہ ہو گیا. یہ جو گناہ کی جو شروعات بندے کی ہوتی ہے وہ آنکھوں سے ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. خدا نے فرمایا جو میرے مومن بندے ہیں، جو میرے خاص بندے ہیں، ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنی آنکھوں کو ہمیشہ نیچے رکھتے ہیں. گناہ کی جو ابتدا ہوتی ہے، گناہ کی جو پہلی سیڑھی ہے وہ آنکھ ہے. آنکھ جب کسی چیز کو دیکھتی ہے، ذہن اس کی تصویر کو اپنے اندر اس کو محفوظ کر لیتا ہے اور اس کے بعد دل اس کو پورا کرنے کے لیے کوشش کرتا رہتا ہے. تو سب سے پہلے ابتدا ہوتی ہے بندے کی آنکھ سے. اپنی آنکھوں کو جتنا بے حیائی سے بچائیں گے، اپنی آنکھوں کو جتنا گناہوں سے بچائیں گے، اپنی آنکھوں کو جتنا نافرمانی سے بچائیں گے، اتنا زیادہ بندہ عبادت کا پابند بنا رہے گا. ورنہ صرف آپ نے یہ سمجھا کہ یہ کیا ہے، آنکھوں سے صرف دیکھنا ہی ہے، تو آنکھوں سے صرف دیکھنا نہیں ہوتا. آنکھ تو صرف دیکھتی ہے، ذہن سوچتا ہے، دل خیال کرتا ہے اور سارا جسم اس خیال کو پورا کرنے کے لیے پیچھے لگ جاتا ہے. تو ابتدا ہوتی ہے بندے کی اسی آنکھ سے اور خیال سے اور دل سے. تو اللہ نے فرمایا اپنی آنکھوں کو پاکیزہ رکھو. آنکھ جتنا پاکیزہ رہے گی دل اتنا پاکیزہ رہے گا. آنکھ گندی رہے گی دل گندا ہوگا. جب بندے کا دل گندا ہو گیا اس کو نہ عبادت کی توفیق ملتی ہے نہ اس کو نماز کی توفیق ملتی ہے. آنکھ اگر گندی ہو گئی تو بندے کو اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق نہیں ملتی. تو اسی لیے فرمایا تو شیطان نے دیکھا کہ پہلے اس کو گناہ کی پہلی سیڑھی پر چڑھاتے ہیں، تو اس نے کہا کہ بس تم اس کو ایک نظر بھر کر دیکھو، شاید اس کے چہرے پر تمہیں کوئی علامت نظر آئے، کوئی نشانی نظر آئے جس سے تم اس کے لیے بہتر سے بہتر دعا مانگ سکو. شیطان نے اس عبادت گزار کی نظر اس خاتون پر ڈالی. جب اس نے ایک نظر ڈالی تو شیطان نے اس ایک نظر کو اپنا ایک طاقت بنایا، ہتھیار بنایا. اس نظر کو ہتھیار بنا کر اس کے دل کو بدلنے لگا، اس کے خیال کو بدلنے لگا، اس کے ذہن کو بدلنے لگا کہ وہ بندہ جو اتنے سالوں سے اللہ کی عبادت میں تھا، روایتوں میں آتا ہے وہ 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال نہیں، اس نے 200 سال تک اللہ کی عبادت کی. اور وہ بھی کہاں پر؟ آبادی میں رہ کر نہیں، لوگوں میں رہ کر نہیں، جنگل میں رہ کر نہیں، پہاڑ کی اونچائی پر رہ کر. وہ اتنی دور اس لیے پہنچا تھا تاکہ کوئی اس کو عبادت میں خلل نہ ڈال سکے، تاکہ کوئی اس کے پاس نہ آئے، لوگ اس کے پاس نہ آئے، کوئی اس سے بات نہ کرے، کوئی اس کا وقت اللہ کی عبادت سے ہٹ کر لوگوں سے بات کرنے کے لیے بھی نہ لگے. اس لیے اس نے پہاڑ کی اونچائی میں اپنی عبادت کا ایک کمرہ بنایا ہوا تھا، وہاں پر جا کر عبادت کرتا تھا. 200 سال کی اس کی عبادت تھی. شیطان نے اس کو گمراہ کیا تو سب سے پہلے اس نے سیڑھی کیا بنائی؟ آنکھ بنائی. اس کی آنکھوں کو پہلے مجبور کیا کہ وہ اس لڑکی کو دیکھے. جیسے اس نے دیکھ لیا پھر اس کے بعد شیطان نے اس کے ذہن کو بدلا، اس کے ذہن کو اور اس کے دل کو، اس کے خیالات کو بس اس ایک نظر سے بدلنے لگا. جب اس کا دل بدل گیا اور آنکھ اور ذہن بدل گئے، خیالات بدل گئے، تو شیطان نے اسی خیال سے، اسی ذہن کی وجہ سے اس کے دل میں زنا کا خیال پیدا کیا. اس عبادت گزار شخص کے سارا جسم کو اس نے مجبور کیا کہ وہ اس کے ساتھ زنا کر لے. اس نے شیطان نے اتنی محنت اور اتنی کوشش کر لی کہ آخر کار اس کو مجبور کر دیا کہ وہ اس لڑکی سے زنا کیا کرے. تو اس نے اس راستے پر اس کو لے کر چلا گیا. جب اس نے زنا کر لیا، اب زنا کرنے کے بعد چند دن تک وہ وہیں پر رہی تو دیکھا کہ حمل رک چکا ہے. حمل رک گیا، اگر اسی طرح چند دن گزرے تو اولاد بھی ہوگی. تو پھر وہ کیا کہے گا؟
تو شیطان پھر اس کے ایک دوست کی شکل میں آیا، تو دوست کی شکل میں آ کر کہنے لگا کہ تو نے کیا کر دیا ہے؟ اب اس نے کہا کہ اب کیا کروں، اب اس سے بچنے کے لیے کیا کروں؟ تو شیطان کہنے لگا کہ ساری بستی ہے، بنی اسرائیل اتنی بڑی قوم ہے، اور قوم میں سارے لوگ تجھے متقی کے نام سے جانتے ہیں، پرہیزگار کہتے ہیں، لوگ تیری کرامتوں کا چرچا کرتے ہیں، تیری دعاؤں کا چرچا کرتے ہیں، یہ کس طرح کا گناہ تجھ سے ہو چکا ہے؟ اس نے کہا کہ اب اس گناہ سے بچنے کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو شیطان کہنے لگا پہلے اس کو ذبح کر، اس کو قتل کر دے، اگر یہ زندہ رہے گی اس کا حمل لوگوں کو نظر آئے گا، اور وہ بادشاہ کی لڑکی ہے، اور بادشاہ تو تجھے سزائے موت دے دے گا، تجھے تو پھانسی پر لٹکا دے گا، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ تو اس کو ذبح کر دے، اس کو قتل کر دے، اور قتل کر کے اس کو یہی اپنے کمرے کے سامنے اس کو دفن کر دے، اور جب اس کے گھر کے لوگ آئے اور بادشاہ پوچھے کہ کیا ہوا، تو کہہ دے کہ یہ بیمار تھی، اسی بیماری کی حالت میں اللہ کے حکم سے اس کو موت آ گئی اور اس کا انتقال ہو گیا، تو وہ تجھ کو نیک سمجھ کر، عبادت سمجھ کر تیری بات سچ مان لیں گے، تیری بات کا انکار نہیں کریں گے۔ شیطان نے اس طرح کی باتیں اس کے ذہن میں ڈالی۔ اب جب انسان پر جب کوئی شیطان کا غلبہ ہو جاتا ہے، جب کسی انسان کے ذہن پر، دل پر شیطان کا اثر ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد بندے کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ تو شیطان نے اس کے ذہن پر ایسا قبضہ کر لیا تھا کہ وہ جو کہتا تھا اب وہ بندہ اسی پر چلنے لگا۔ تو اس نے کیا کیا؟ شیطان کے کہنے میں آ کر اس لڑکی کا گلا کاٹ دیا اور اس کو قتل کر دیا۔ قتل کر کر اپنے ہی عبادت کے کمرے کے آگے ایک قبر کھودی اور قبر میں اس کو دفن کر دیا۔ اور شیطان یہاں پر یہ ساری چیزیں شیطان نے کر دی۔ اب بادشاہ کے پاس آیا، بادشاہ کے پاس آ کر اس کا ایک نوجوان شخص کی شکل میں آ کر کہنے لگا کہ اتنے دن ہو گئے، ابھی کتنے دنوں تک آپ اپنی لڑکی کو وہاں پر چھوڑیں گے؟ جاؤ انہیں بلا کر لے کر آؤ۔ یہاں پر تو ساری باتیں اس عبادت گزار بندے کو سکھا کر اور اس کو گمراہ کر کے اس نے گلا بھی کاٹنے لگا دیا اور اس نے زنا بھی کرنے لگا دیا۔ اب یہاں پر آ کر بادشاہ سے کہہ رہا ہے کہ جاؤ، جا کر اس کو لے کر آؤ۔ بادشاہ اپنے تمام دربار کے لوگوں کے ساتھ وہاں اللہ والے کے دربار پر پہنچا، پوچھا کہ کہاں ہے میری بیٹی؟ آپ بلائیں، میں اپنے ساتھ لے کر جاتا ہوں، کافی دن ہو چکے۔ اس اللہ والے نے کہا کہ آپ کی بیٹی کافی دن سے بیمار رہی اور ہم نے بہت ہی دعا کی مگر کچھ اثر نہیں ہوا، اللہ کے حکم سے موت آ گئی اور اس کا انتقال ہو گیا، اور ہم نے سامنے ہی اس کی قبر بنائی ہے، دیکھیں یہی قبر ہے۔ بس اتنا دیکھنا تھا کہ اس بادشاہ نے وہ روڑنے اور چیخنے لگا، خود کو پیٹنے لگا کہ اس کی لخت جگر سے جدا ہو گئی ہے، اور اس نے اس کی باتوں پر یقین کر کے واپس اپنے محل کی طرف آ گیا۔ چند دن گزرے، شیطان دوبارہ بادشاہ کے پاس آیا، پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو اس بادشاہ نے کہا کہ میری بیٹی کو اللہ کے حکم سے موت آ گئی اور اس کا انتقال ہو چکا، اسی کے غم میں رو رہا ہوں۔ شیطان نے کہا کہ نہیں، اس کا انتقال نہیں ہوا ہے، بلکہ اس کا گلا کاٹ کر اس عبادت گزار نے اس کو مار دیا ہے۔ شیطان نے کہا کہ یہ کیسے ہوگا؟ یہ تو ہرگز نہیں ہو سکتا، وہ تو 200 سال کا عبادت گزار ہے۔ شیطان نے کہا کہ نہیں، اس نے اسی طرح سے کیا، اس لیے کہ تمہاری جو بیٹی تھی وہ حاملہ ہو چکی تھی اور اس نے اس کے ساتھ زنا کیا ہوا تھا، اور اسی گناہ کو چھپانے کے لیے اس نے اس کو قتل کر دیا ہے۔ اور شیطان نے کہنے لگا اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو آپ جائیں اپنی لڑکی کی خبر کھودیں، آپ کو یقین ہو جائے گا۔ بادشاہ نے اتنی بات سنی اور سیدھے اپنی لڑکی کی قبر پر آیا اور اس نے اپنے لڑکی کی قبر سے مٹی کو ہٹایا تو دیکھا واقعی میں اس کا گلا کٹا ہوا تھا اور وہ حمل کی حالت میں ہی اس کا انتقال ہوا تھا۔ یہ دونوں نشانیاں جیسے ہی بادشاہ نے دیکھی، اس نے قبر پر مٹی ڈالی اور اس اللہ والے کو جو 200 سال کا عبادت گزار تھا اس کو بادشاہ نے پکڑا، کہا کہ تمہارے لیے سزائے موت ہے کہ تم نے ایک ناحق جان کو قتل کیا ہے، ایک معصوم کو تم نے قتل کیا ہے اور تم سے زنا ہو چکا ہے، اس لیے تمہاری سزا موت ہے۔ اب شیطان نے اس حد تک اس کو لے کر آ گیا کہ اب ساری بستی جمع ہو گئی، اب اس کو پھانسی دینے کے لیے ساری تیاریاں کر چکے۔ شیطان آیا، ایسی صورت میں وہ پھانسی کے تختے پر وہاں پر کھڑا ہوا ہے، اب تھوڑی ہی دیر میں اس کو پھانسی دی جانے والی ہے۔ شیطان آ گیا اور کہنے لگا کہ اللہ کے بندے یہ کیا حال ہوا ہے؟ اس نے کہا کہ اے میرے ساتھی، تیرے کہنے پر ہی میں نے سب کچھ کیا، تو نے کہا تھا قتل کر دے، میں نے قتل کر دیا، اور تو نے ہی کہا تھا اس کو دفن کر دے، میں نے دفن کر دیا، آج دیکھ میرا کیا حال ہوا۔ شیطان کہنے لگا میں تیرا کوئی ساتھی یا دوست نہیں ہوں، بلکہ میں تو شیطان ہوں جو تیرا دوست بن کر اسی شکل میں تیرے پاس آیا ہوا تھا تاکہ تجھے عبادت کے راستے سے ہٹا سکوں۔
تو نے 200 سال اللہ کی عبادت کی اور ہمارے سردار کو تیری عبادت سے کافی تکلیف ہو رہی تھی، اور میں نے وعدہ کیا تھا کہ کسی طرح سے تجھے گناہ کے راستے پر ڈالوں گا، تجھے گمراہ کروں گا، اور میں نے قسم کھا رکھی تھی، آج میں نے اس کو پورا کر لیا۔ اور اس نے کہا کیا اس پھانسی سے بچنا چاہتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں مجھے اب پھانسی سے بچا لے۔ تو کہا کہ ایک کام کہتا ہوں، اگر وہ کام تو کر لے گا تو میں تجھے پھانسی سے بچا لوں گا۔ اب اس نے پوچھا کہ اتنا تو نے کرا دیا، بتا اب میں کیا گناہ کروں؟ تو اس نے کہا بس تو میرے آگے سجدہ کر لے، میں تجھے پھانسی سے بچا دوں گا، مجھے سجدہ کر۔ اس نے کہا کہ کیسے سجدہ کروں؟ اب تھوڑی دیر میں مجھے لٹکایا جائے گا، میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، میں جھک نہیں سکتا، میں تو اب کھڑا ہوا ہوں۔ تو اس نے کہا بس آنکھ سے اشارہ کر اور دل میں ارادہ کر کہ تو مجھے سجدہ کر رہا ہے۔ اس شخص نے اتنا بڑا عبادت گزار تھا، مگر اس کی عقل، اس کی سمجھ اور تمام چیزیں ختم ہو چکی تھی۔ اس نے صرف اپنی جان بچانے کے لیے شیطان کے حکم پر اس نے آنکھ سے اشارہ کر کے سجدہ کر دیا، بس سجدہ کرنا تھا۔ شیطان نے کہا انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین، کہنے لگا کہ تیرا میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، تو نے یہ کیا گناہ کر لیا، اب اس کا جواب تجھے ہی دینا ہوگا۔ یہ کہہ کر شیطان نکل گیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ ایک مثال، ایک عبرت ہے ہم تمام کے لیے کہ شیطان کس طرح سے آتا ہے ہمیں گمراہ کرنے کے لیے، کس کس راستے سے آتا ہے، وہ کس کس طریقے سے آتا ہے ہمارے ایمان کو برباد کرنے، ہمارے دین کو برباد کرنے۔ جب آپ غور کریں 200 سال پہاڑ میں عبادت کرنے والا شخص شیطان کے اس گمراہی سے بچ نہیں سکا، تو آج ہم کس طرح سے شیطان سے بچ سکتے ہیں؟ ہماری عبادتیں کیا ہے، ہماری اطاعتیں کیا ہے، اور ہماری فرما برداری اللہ کے لیے کیا ہے؟ ہماری وہ کتنی بڑی نیکی ہے، کون سی نیکی ہے کہ جس سے ہم شیطان سے بچ سکتے ہیں؟ نہیں، شیطان سے بچنے کے لیے صرف اللہ کا فضل و کرم ہی بندے کو کام آئے گا، اللہ کی رحمت ہی بندے کو شیطان کے اس حملے سے بچا سکتی ہے۔ وہ اتنا مضبوط ہے کہ ایک پہاڑ جیسے مضبوط انسان کو بھی وہ گناہ کے راستے پر لے کر چلا جاتا ہے۔ تو جب یہ ہوا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ۔ شیطان نے 3 بڑے گناہ اس بندے سے کرائے۔ سب سے پہلا گناہ شیطان نے کیا کرایا؟ اس سے زنا کروایا، پھر اس کے بعد قتل کروایا، پھر اس کے بعد شرک کروایا۔ اتنے بڑے 3 گناہ کرا دیے، ایمان بھی گیا، عبادت بھی گئی، اللہ کی اطاعت بھی گئی، 200 سال کی محنت بھی گئی، سب کچھ ختم ہو گیا، سب کچھ ختم ہو گیا۔ تو لہٰذا یہ انسان بندے مومن کا انجام کیا ہوگا، اس کی موت کس طرح ہوگی، اس کی زندگی کیسے ختم ہوگی، یہ کوئی نہیں جان سکتا۔ جبرائیل امین ایک دن کعبے کا غلاف پکڑ کر رو رہے تھے، عرض کر رہے تھے کہ مولا ہمارا انجام بہتر کر، ہمارا انجام اچھا ہو، ہمارا انجام برا نہ ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبرائیل تم تو فرشتے ہو، فرشتہ کیا ہے، فرشتے سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے فرشتے کو نور سے پیدا کیا اور اس کی پیدائش کا مقصد ہی اللہ کی عبادت ہے۔ تو جب فرشتے گناہ ہی نہیں کرتے، نور سے بنے ہیں، ہمیشہ اللہ کی عبادت اور اطاعت میں ہی رہتے ہیں، تو حضور نے فرمایا تم تو فرشتوں کے سردار ہو، تم کیوں رو رہے ہو؟ اگر کوئی گناہگار بندہ روئے تو بات سمجھ آتی ہے کہ یہ بندہ اپنی نافرمانی پر رو رہا ہے کہ کہیں اس کے گناہ کی وجہ سے اس کی موت کہیں غلط کاری پر نہ ہو جائے، کہیں اس کی موت ایمان سے ہٹ کر نہ ہو جائے، کفر پر نہ ہو جائے، تو اسی لیے وہ رو رہا ہے۔ بات سمجھ آتی ہے؟ تم تو فرشتے ہو، تمہارا انجام تو یقیناً بہتر سے بہتر ہوگا۔ تم تو پلک جھپکنے کے اتنے وقت تک یہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، ایک لمحے کے لیے اللہ کی عبادت نہیں چھوڑتے، تو تمہارا انجام تو بہتر ہوگا۔ جبرائیل امین نے فرمایا کہ حضور ہم سے بڑا عبادت کرنے والا تو شیطان تھا، ہم سے بڑھ کر علم رکھنے والا تو شیطان تھا، ہم سے زیادہ قریب اللہ کے شیطان تھا۔ جب سے ہم نے شیطان کا انجام دیکھا اس وقت سے میں ہمیشہ کانپتے رہتا ہوں کہ پتہ نہیں میرا انجام کیا ہوگا۔ ایسی عبادت کرنے والا کہ جس کی 6 لاکھ سال کی عبادت، شیطان نے 1-2 سال عبادت نہیں کی بلکہ 6 لاکھ سال اس نے اللہ کی عبادت کی ہے، اور اس کا علم اتنا کہ اس علم کو کوئی سوچ نہیں سکتا۔ اللہ نے وہ علم اس کو عطا فرمایا، اللہ کے اتنا قریب تھا
کہ تمام فرشتوں میں سب سے زیادہ قریب اگر کوئی تھا تو وہ شیطان تھا۔ اتنا بلند مقام عطا کرنے کے بعد انجام کیا ہوا؟ اس کا انجام یہ ہوا کہ وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی بنا۔ اللہ نے جنت سے اس کو نکال دیا اور زمین پر اس کو پھینک دیا۔ تو جبرائیل امین فرماتے ہیں کہ حضور جب سے ہم نے شیطان کا انجام دیکھا ہے اس وقت سے ہم ہمیشہ ڈرتے ہیں، کانپتے ہیں، پتہ نہیں ہمارا انجام کیا ہوگا۔ اسی لیے اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ مولا جیسا شیطان کا انجام ہوا ہمارا انجام وہ نہ ہو۔ ہر انسان کا انجام موت کس پر ہوگی اس بات کا یقین نہیں ہے۔ اگر کسی نے ساری زندگی بھر بھی عبادت کی ہے، زندگی بھر بھی عبادت کی، تو موت اس کی اسی حال میں آئے گی یہ کہا نہیں جا سکتا۔ زندگی ساری کسی ایک عمل میں گزرتی ہے، موت کسی اور حالت میں آتی ہے۔ جیسے حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک بندہ ساری زندگی اللہ کی عبادت کرتا ہے، اتنی عبادت کرتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان صرف اور صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ اتنا عبادت کرتے کرتے وہ جنت کے قریب پہنچ جاتا ہے، لیکن اس کی تقدیر میں بدبخت بد نصیب لکھا ہوا ہوتا ہے، اس کی تقدیر میں جہنمی لکھا ہوتا ہے۔ عین موت سے پہلے کوئی ایسا کام کر لیتا ہے کہ وہ جہنمی ہو کر مر جاتا ہے، عین موت سے پہلے۔ پھر اس کے بعد حضور فرماتے ہیں کہ ایک بندہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کی ساری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزرتی ہے، ساری زندگی گناہوں میں گزرتی ہے، موت سے وہ گناہ کرتے کرتے جہنم سے اتنا قریب ہو جاتا ہے، اس کے اور جہنم کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہتا ہے، لیکن اس کی تقدیر میں جنتی لکھا ہوتا ہے۔ موت سے پہلے کوئی ایسا کام کر لیتا ہے کہ اللہ اسے جنتی بنا دیتا ہے۔ تو یہ انسان کی موت کس حال پر آئے گی اور وہ کس حال میں قبر میں جائے گا اور اس کی کون سی نیکی اس کے لیے جنتی اس کو بنائے گی یا اس کا کون سا گناہ اس کو جہنمی بنائے گا، یہ صرف اللہ جانتا ہے، یہ صرف خدا ہی جانتا ہے۔ اسی لیے بندہ اپنی جتنی بھی عبادت کر لے وہ یہ نہ سوچے کہ میں نے تو اتنی نیک کام میں نے کیے ہیں، اتنی نیکیاں میں نے کی، اتنی عبادتیں میں نے کی تو اللہ تعالیٰ مجھے ایمان پر کلمے پر ہی موت عطا کرے گا، یہ نہیں کہا جا سکتا۔ یہ رب کا فیصلہ ہے کہ مولا کس کو کلمے کی موت عطا کرے، جس کو چاہے وہ ایمان عطا کرے اور جس کو چاہے وہ ایمان سے ہٹ کر موت عطا کرے۔ بعض وہ ہوتے ہیں کہ جن کی زندگیوں میں بڑی سے بڑی عبادتیں ہوتی ہیں، بڑی سے بڑی وہ اچھائیاں اپنی ساری زندگی کرتے ہیں، لیکن اچانک سے کوئی ایک گناہ اللہ کو اتنا ناپسند ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے انہیں کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ بعض وہ ہوتے ہیں کہ جن کی زندگی گناہ سے بھری ہوئی ہوتی ہے مگر ان کا ایک کام، کوئی عمل اللہ کو اتنا پسند آ جاتا ہے کہ اللہ انہیں کلمے کی موت عطا کر کے جنتی بنا دیتا ہے۔ تو پتہ نہیں کون سا عمل اللہ کو پسند آ جائے، پتہ نہیں کون سا گناہ اللہ کو ناراض کر دے کہ جس کی وجہ سے آخرت برباد ہو جائے۔ حدیث پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر ایک انسان کے جو دشمن ہیں وہ چار ہیں۔ سب سے پہلے جو دشمن ہے بندے کا جو دشمن ہوتا ہے اس کی خواہشات، بندے کی جو خواہشیں ہیں وہ خواہشیں اس کی سب سے پہلی دشمن ہے۔ اور وہ کیسی دشمن ہے؟ وہ بہت بڑی دشمن۔ حضور نے ایک جنگ میں تشریف لے گئے، جنگ کر کے جب واپس آئے تو صحابہ کرام سے کہا ہم چھوٹی جنگ کر کے بڑی جنگ کے لیے واپس آئے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا کہ حضور ہم تو اپنے گھروں میں آ گئے، اب گھروں میں کی جنگ ہے؟ حضور نے فرمایا کافروں سے میدان جنگ میں تلوار سے لڑنا چھوٹی جنگ ہے، اپنی خواہشات سے لڑنا بڑی جنگ ہے۔ اپنی خواہشات سے لڑنا، انسان کے دل میں ہر دن ایک خواہش پیدا ہوتی ہے، ہر صبح ایک نئی خواہش پیدا ہوتی ہے، ہر شام ایک نئی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ ان خواہشات سے لڑنا اور ان خواہشات کو دلوں سے نکال کر پھینک دینا یہ ہر دن ایک جنگ ہے۔ یہ بندے کی دشمن ہے خواہشات، جو بندے کو برباد کرتی ہے اس کی آخرت اور اس کی دنیا۔ پھر حضور نے فرمایا بندے کی جو دوسری دشمن ہے وہ دنیا ہے۔ دنیا یہ دوسری دشمن، فلا تغرنکم الحیات الدنیا۔ اللہ نے فرمایا کہ بندوں یہ دنیا تمہیں دھوکہ دے گی، یہ دھوکے کا گھر ہے، اس میں بندہ دھوکے میں آ جاتا۔ دھوکے میں کیسے؟ جیسے کوئی دھوکے باز انسان اچھی بات کرے، میٹھی بات کرے، اس کی میٹھی باتوں میں بندہ دھوکہ کھا جاتا ہے۔ اسی طرح سے دنیا ہے،
دنیا بڑی میٹھی نظر آتی ہے اور دنیا بڑی خوبصورت نظر آتی ہے، بڑی لذت والی نظر آتی ہے، لیکن یہ دھوکہ ہے۔ یہ دھوکہ کیا دیتی ہے؟ دنیا اپنی خوبصورتی دکھا کر، اپنا عیش و آرام دکھا کر، اپنی لذت دکھا کر بندے کو آخرت سے دور کرتی چلی جاتی ہے، اس کو گناہ کے راستے پر ڈالتی ہے۔ دنیا بندے کو گناہ کا مزہ چکاتی ہے، دنیا بندے کو شراب کا مزہ چکاتی ہے، دنیا بندے کو شباب کا مزہ چکاتی ہے، دنیا بندے کو سود کا مزہ چکاتی ہے، دنیا بندے کو زنا کا مزہ چکاتی ہے، اور بندے سے کہتی ہے کہ دیکھ ان گناہوں میں کتنا مزہ ہے، یہاں تجھے عبادت میں کیا رکھا ہے، یہاں تجھے صبح کے وقت اٹھنا ہوگا، تیری نیند خراب ہو رہی ہے، تیرے لیے اللہ کی عبادت میں کون سی لذت ہے، حلال روزی میں کیا لذت ہے، تو جوئے بازی میں آ جا، تیرے لیے تو جو مانگے گا تجھے ملتا چلا جائے گا، وہ حرام روزی کی طرف لے کر آئے گا۔ یہ دنیا بندے کو حرام کمانے پر مجبور کرے گی اور یہ کہے گی کہ جو کچھ لذت ہے تجھے یہی سے ملے گی، تجھے عیش و آرام اس حرام میں ملے گا، تجھے آرام اور سکون اسی حرام میں ملے گا، تجھے حلال میں کچھ نہیں ملے گا، تجھے دین میں کچھ نہیں ملے گا، تجھے اللہ کو راضی کرنے میں کچھ نہیں ملے گا۔ نعوذ باللہ، اس طرح سے کہہ کر دنیا بندے کو اللہ سے اور دین سے دور کرتی چلی جاتی ہے اور عبادت کے نظام سے نکال کر گناہ کے راستے پر ڈال دیتی ہے، اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کب اللہ کے راستے سے ہٹ گئے، ہمیں معلوم ہی نہیں چلتا۔ یہ دوسری دشمن ہے بندے کی دنیا۔ اس کے بعد تیسری دشمن حضور نے فرمایا بندے کا نفس ہے۔ جو نفس ہے بندے کا یہ سب سے بڑا دشمن ہے، اور یہ وہ دشمن ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کی کہ مولا، یہ جو میرا نفس ہے، میرے اندر کا جو دشمن ہے، مجھ میں اتنی طاقت نہیں کہ جو میں اس سے جنگ کروں اور میں اس کو ہراؤں، مجھ پر رحم کر اور مولا تو مدد کر کہ نفس کو میں ماروں اور تیری عبادت میں لگ جاؤں۔ یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی، اللہ نے ان کے نام سے مکمل ایک سورہ قرآن پاک میں نازل فرما دیا، ان کی ساری زندگی اللہ نے قرآن میں بیان کی، ان کی جوانی کو بیان کیا، ان کی بادشاہت کو بیان کیا، اللہ نے تو مکمل ایک سورہ ان کے نام سے نازل فرمایا قرآن پاک میں، اتنے بڑے نبی خدا کے۔ لیکن آپ غور کریں کہ نفس کتنا بڑا دشمن ہے۔ یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ مولا، نفس سے جیتنا یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، مجھ میں طاقت نہیں ہے، تو مجھ پر رحم کر اور میرے نفس کو مار دے۔ تو یہ اتنا بڑا دشمن ہے، نفس بندے کے اندر رہتا ہے۔ یہ شیطان تو باہر کا دشمن ہے، شیطان باہر کا دشمن، نفس اندر کا دشمن ہے۔ اندر کا دشمن جو ہوتا ہے یہ بڑا ہی شدید اور بڑا سخت ہوتا ہے۔ یہ تو تین دشمن ہو گئے، پہلے خواہشات اور دوسرا دنیا اور تیسرا نفس۔ اب چوتھا دشمن کیا ہے؟ چوتھا دشمن ہے یہ جو شیطان ہے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، اللہ نے فرمایا شیطان تمہارے دشمنوں میں سب سے سخت دشمن ہے اور کھلا ہوا دشمن ہے۔ کھلا ہوا دشمن، کھلا ہوا دشمن کیسے؟ کہ شیطان چھپ کر وار نہیں کرتا، وہ دکھاتا ہے کہ بندے یہ گناہ ہے، یہ اچھائی ہے، اب تیرے اختیار میں ہے۔ بندے کو پتا ہے جو میں کر رہا ہوں غلط ہے، بندے کو معلوم ہوتا ہے جو میں کر رہا ہوں گناہ ہے، بندے کو معلوم ہوتا ہے جو میں کر رہا ہوں یہ دین اور شریعت کے خلاف ہے اور اس سے میری آخرت برباد ہوگی، اللہ ناراض ہوگا، یہ قرآن کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے، یہ حضور کی سنت کے خلاف ہے۔ اس کو سب کچھ معلوم ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ گناہ کے راستے پر جاتا ہے۔ اس کو معلوم ہوتا ہے جو میں کر رہا ہوں یہ غلط ہے، پھر بھی وہ گناہ کرتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں کھلا ہوا دشمن۔ شیطان بالکل کھلے طور پر اس پر وار کرتا ہے، یہ کہہ کر کہ یہ بندے گناہ ہے، یہ گناہ کہہ کر اس کو گناہ کرواتا ہے، گناہ اس کے ذہن میں ڈالتا ہے، غلط ہے کہہ کر پھر بھی بندہ وہی کام کرتا ہے۔ یہ کھلا ہوا دشمن ہے شیطان۔ اور پھر اس کے بعد جو پانچواں دشمن ہے فرمایا وہ انسان کی شکل میں بعض شیطان بھی آتے ہیں۔ انسان تو رہتے ہیں لیکن ان کی عادتیں وہ شیطان کی طرح ہی ہوتی ہیں، ان کی باتیں بندوں کے ذہن میں اتنی اثر کر جاتی ہے کہ جتنا شیطان کے وسوسے اثر نہیں کرتے۔ بعض جو ہوتے ہیں، بعض وہ بھی انسان ہوتے ہیں کہ جو اچھے بھلے انسان کو صحیح راستے سے ہٹا دیتے ہیں۔ وہ ہوتے تو انسان ہی ہیں لیکن ان کا اثر، ان کی دوستی، ان کی سنگت، ان کی صحبت
اور ان کی رشتہ داری بندے پر اتنا اثر کر جاتی ہے کہ وہ اس رشتہ داری کی وجہ سے، اس دوستی کی وجہ سے اور اس سنگت اور محبت کی وجہ سے، وہ ساتھ رہنے کی وجہ سے اچھے راستے سے ہٹ کر وہ برے راستے پر چلے جاتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ انسان کی شکل میں یہ شیطان ہے، یہ بھی دشمن ہے بندے کی آخرت کے، بندے کے دین کے۔ تو فرمایا یہ 5 دشمن ہے، ان 5 دشمنوں سے ہمیشہ بندہ اپنے آپ کو بچاتا رہے۔ اپنے آپ کو ان 5 دشمنوں سے بچانا یہ بڑا مشکل ہے۔ اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے ہمیشہ اللہ سے یہی دعا مانگنی چاہیے کہ مولا مجھ میں اتنی طاقت نہیں کہ جو میں ان تمام چیزوں سے لڑ سکوں، مگر تو میری مدد فرما، اور ایسے تمام کے تمام شر سے، نفس کے شر سے، شیطان کے فتنے سے اور ان برے خیالات سے اور اس دنیا سے میری حفاظت فرما۔ یہ ہمیشہ بندے کو دعا مانگنی ہی چاہیے، آپ کچھ مانگے یا نہ مانگے، مگر یہ دعا ضرور مانگے کہ مولا آپ ہم تمام کو موت کے وقت میں کلمہ نصیب فرمائے۔ یہ دعا ہمیشہ ہونی چاہیے، اس لیے کہ انما الاعمال بالخواتم، حضور نے فرمایا تمام اعمال کا دار و مدار بندے کی موت پر ہے۔ اگر کلمے پر موت ہو گئی تو ساری عبادتیں قبول، ساری عبادتیں جو کچھ کیا وہ ساری چیزیں قبول ہو جاتی ہے۔ اگر موت کلمے پر نہیں ہوئی تو ساری زندگی جو کچھ کیا سب کچھ برباد، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، کچھ نہیں بچتا۔ اس لیے فرمایا اعمال کا دار و مدار، زندگی میں جو بھی کرے اس کا دار و مدار موت پر ہے، موت کلمے پر ہونی چاہیے۔ اسی لیے حضرت ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالی عنہ، جو بہت بڑے اپنے وقت کے بادشاہ بھی تھے، ولی کامل بھی تھے، حضرت شقیق بلقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ بصرہ کے بازاروں میں ابراہیم بن ادھم گزر رہے تھے، لوگ ان کے اطراف جمع ہو گئے۔ انہوں نے عرض کیا کہ حضور کافی دن ہو گئے بصرہ میں بارشیں نہیں ہیں۔ عراق کے میں ایک علاقہ ہے، عراق کا علاقہ ہے بصرہ۔ حضرت ابراہیم بن ادھم وہاں پر جا رہے تھے بازار میں، تو کہا کہ ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ بارش نازل فرمائے۔ ہم لوگ دعا کر کر کے تھک گئے مگر بارش ہی نہیں ہو رہی ہے۔ آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ دعا مانگیں گے تو یقیناً اللہ بارش نازل فرمائے گا، آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ حضور اللہ قرآن پاک میں فرما رہا ہے ادعونی استجب لکم، کہ بندو دعا مانگو میں تمہاری دعا سنتا بھی ہوں، قبول بھی کرتا ہوں۔ یہ اللہ کا قرآن پاک میں فرمان ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللہ نے سورہ بقرہ میں دوسرے پارے میں ارشاد فرمایا کہ اے میرے نبی جب کبھی بھی کوئی بندہ مجھ سے دعا مانگتا ہے میں اس کی دعا کو سنتا بھی ہوں اور اس کو قبول بھی کرتا ہوں۔ اللہ نے خود فرمایا ہر بندے کی دعا سنتا بھی ہے، قبول بھی کرتا ہے۔ تو ابراہیم بن ادھم سے وہ بصرہ کے لوگوں نے پوچھا جب اللہ خود فرما رہا ہے ہماری دعا کو سنتا ہے، قبول کرتا ہے، تو ساری بستی کئی مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں بارش کی دعا مانگ کر تھک گئی، مگر کیوں اللہ ہماری دعا قبول نہیں کر رہا؟ کیوں اللہ ہماری دعا نہیں سن رہا؟ جبکہ قرآن پاک میں فرماتا ہے سنتا بھی ہوں، قبول بھی کرتا ہوں۔ آپ ہمیں سمجھائیں۔ حضرت ابراہیم بن ادھم فرماتے ہیں کہ لوگوں تمہاری دعا جو قبول نہیں ہوتی اس کی 10 وجہ ہیں۔ تمہاری زندگی میں تم نے ایسے 10 کام کیے ہیں، ایسے 10 گناہ کیے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تمہاری دعا سن نہیں رہا، جس کی وجہ سے تمہاری دعا قبول نہیں ہو رہی اور اللہ بارش نازل نہیں کر رہا، وہ تمہارے 10 گناہوں کی وجہ سے۔ قوم نے پوچھا کہ حضور وہ کیا ہے فرمائیے، تو آپ نے فرمایا سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے، سب سے پہلا گناہ تمہارا یہ ہے کہ تم اللہ کو ایک مانتے ہو، تم اللہ کو ایک مانتے ہو کہ اللہ ایک ہے اور اس پر ایمان لاتے ہو، لیکن اس کا حق ادا نہیں کرتے۔ اس کا حق کیا ہے؟ اللہ کو ایک ماننا یہ صرف زبان سے کہنے سے نہیں ہوتا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے حکم پر عمل کرنا یہ اصل میں اللہ کو ماننا ہے۔ اللہ کو ماننے کا مطلب صرف زبان سے کہنا نہیں، اللہ کو ماننے کا مطلب زبان سے اللہ ایک ہے کہہ کر اس کے حکم پر زندگی گزارنا، یہ اللہ کو ماننا ہے۔ تو حضرت ابراہیم بن ادھم نے کہا تم تو صرف زبان سے کہتے ہو ہم اللہ کو مانتے ہیں لیکن اس کے حکم پر عمل نہیں کرتے، پہلا گناہ یہ ہے۔ اور دوسرا گناہ یہ ہے قرآن پڑھتے تو ہو لیکن قرآن پر عمل نہیں کرتے، قرآن پڑھتے تو ہیں لیکن قرآن پر عمل زندگی میں نہیں، یہ دوسرا گناہ جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے۔ تیسرا گناہ کیا ہے؟ تم رسول سے محبت کی باتیں کرتے ہو،
کہتے ہو کہ رسول سے محبت ہے لیکن ان کی سنت پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ رسول سے صرف محبت کی باتیں کرنا اور رسول کی سنت پر عمل نہیں کرنا، اس کی وجہ سے اللہ دعا قبول نہیں کرتا، بارش نازل نہیں فرماتا۔ چوتھا گناہ کیا ہے؟ فرمایا تم شیطان کی دشمنی زبان سے ظاہر کرتے ہو، تم زبان سے کہتے ہو شیطان ہمارا دشمن ہے، لیکن کام وہی کرتے ہو جس سے شیطان خوش ہوتا، کام وہی جو شیطان کو خوش کرے، کام وہی جو شیطان کرنے کا حکم دے وہی کام کرتے ہو، صرف زبان سے کہتے ہو وہ ہمارا دشمن ہے اور اس کو دوستی کرنے والے کام کرتے ہو۔ اور پانچواں گناہ یہ ہے کہ تم جنت میں داخل ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، کہتے ہو کہ ہم مومن ہیں، ایمان والے ہیں، جنت میں داخل ہوں گے، لیکن جنت کے لیے کوئی محنت نہیں کرتے، جنت کے لیے کوئی دنیا میں کام اور یا عمل نہیں کرتے۔ جنت اللہ نے بڑی عالی شان بنائی ہے جس کا کوئی انسان ذہن میں تصور اور خیال بھی نہیں لا سکتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو جو بنایا ہے، عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمانوں سے بھی بڑی جنت کو بنایا ہے۔ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان جتنے بڑے ہیں اس سے بھی بڑی اللہ نے جنت بنائی ہے، اور اتنی حسین اور ایسی ایسی نعمتیں وہاں پر رب نے تیار کی ہے جو نہ کسی کان نے کبھی سنا ہوگا، نہ کبھی کسی آنکھ نے ان نعمتوں کو دیکھا ہوگا، نہ کبھی کسی ذہن میں ان نعمتوں کا خیال آیا ہوگا۔ اللہ نے ایسی جنت بنائی ہے، اور اتنی آسانی سے بندے کو جنت نہیں ملتی۔ جنت بندے کو ایسے نہیں ملتی کہ بس دنیا میں وہ آرام کرے اور دنیا میں وہ عیش و آرام کی زندگی گزارے اور موت کے بعد جنت مل جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کعبے کے صحن میں آرام کیے ہوئے تھے۔ صحابہ کرام آ کر عرض کرنے لگے کہ حضور ہم لوگ ایمان والے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں اور ساری مصیبتیں ہم پر ہی آتی ہیں، یہ کفار و مشرکین اللہ کو ناراض کرتے ہیں، بتوں کی عبادت کرتے ہیں، بتوں کے آگے سجدہ کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں، ان کے ہزاروں گناہ ہیں مگر ان کی زندگی عیش و آرام کے ساتھ گزر رہی ہے۔ ہمارے لیے جنگ میں جانے کا حکم، ہم جنگ میں جاتے ہیں، کفار و مشرکین سے لڑتے ہیں اور دین کے لیے صبح سے شام تک محنتیں کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم بھوکے پیاسے رہتے ہیں۔ ہمارے لیے نہ کوئی روزی کا ٹھکانہ، نہ ہمارے لیے ہمارے سروں کے اوپر نہ چھت ہے، نہ ہمارے لیے عیش و آرام ہے۔ یہ کفار و مشرکین گناہ کر کے بھی عیش و آرام کی زندگی گزار رہے ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا کر بھی پریشان ہیں، بھوکے ہیں، تکالیف میں ہیں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آرام کیے ہوئے تھے، کعبے کے صحن میں لیٹے ہوئے تھے، یہ بات سن کر حضور بیٹھ گئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جلال میں آ گئے۔ جلال میں آ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ نے یہ آیت اسی وقت نازل فرمائی، ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی آپ اپنے صحابہ کو بتاؤ کہ جنت اتنی آسانی سے ملنے والی نہیں ہے۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم، بغیر تکلیف کے، بغیر مصیبت کے، بغیر بھوک اور پیاس کے، بس آرام سے رہ کر کھا پی کر کیا تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ اتنی آسانی سے کیا تمہیں جنت ملے گی؟ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله۔ خدا نے فرمایا اے میرے مصطفیٰ آپ ان لوگوں سے کہہ دو، ان سے پہلے جو قوم گزری ہے، ان سے پہلے جو امتیں گزری ہیں، ان لوگوں پر اس سے زیادہ تکلیفیں آتی تھی، ایسی مصیبتیں آتی تھی کہ انہیں آدھے سے دو ٹکڑے کر دیا جاتا تھا، انہیں زندہ چیر دیا جاتا تھا، انہیں کاٹ دیا جاتا تھا، انہیں تلواروں سے سر سے پیر تک ان کے ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، لیکن ان کی زبان سے اف تک نہیں نکلتا تھا۔ یہ کیا ہے؟ انہوں نے چند تکلیفیں برداشت نہیں کی، اب آ کر یہ شکایت کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان سے کہہ دو کہ جنت اتنی سستی نہیں ہے، جنت اتنی آسانی سے ملنے والی نہیں ہے، اس کے لیے تمہیں یہاں پر اپنی زندگی میں کفار و مشرکین سے جنگ کرنا بھی ہوگا، تمہیں بھوکا بھی رہنا ہوگا، تمہیں پیاسا بھی رہنا ہوگا، تمہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے دن رات ایک کرنا ہوگا، راتوں کی نیند بھی قربان کرنی ہوگی، دن کا چین بھی قربان کرنا ہوگا۔ یہ ساری محنتیں اگر اللہ رسول کے لیے کرو گے، اس کے بعد جیسی تمہاری آنکھ بند ہوگی تمہارے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔
اس کے بعد جنت ملے گی۔ تو آج ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس آرام سے زندگی گزار لیں، کھا پی کر سکون سے زندگی گزاریں اور موت کے بعد اللہ ہمیں جنت دے دے۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ایسے ہونا ہوتا تو اللہ والوں نے اپنی زندگیاں کیوں اتنی محنتوں میں گزاری؟ اپنی زندگی اللہ والوں نے کیوں اللہ کی عبادت میں گزاری، دین کی محنت کرتے ہوئے کیوں گزاری؟ اس لیے کہ انہیں پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس طرح راضی نہیں ہوتا۔ خدا کو راضی کرنے کے لیے بندے کو محنت کرنی پڑتی ہے، راتوں میں اٹھنا پڑتا ہے، تہجد پڑھنا پڑتا ہے، رونا ہوتا ہے، گڑ گڑانا ہوتا ہے، استغفار کرنا ہوتا ہے، گناہوں کی توبہ کرنی ہوتی ہے، ہر قسم کے گناہ سے خود کو بچانا ہوتا ہے۔ یہ تمام محنتوں کے بعد اللہ راضی ہوتا ہے، اور یہ ساری چیزیں نہ ہوں تو پھر اللہ کیسے راضی ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو راضی ہی نہیں ہوتا۔ تو حضرت جو ابراہیم بن ادم فرماتے ہیں جو بندے کی دعا قبول نہیں ہوتی، وہ دعا قبول نہ ہونے کی وجہ یہی ہے کہ تم بس دوسروں کے عیبوں کی تلاش میں رہتے ہو، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے، موت سے عبرت حاصل نہیں کرتے۔ موت سے ہم عبرت حاصل نہیں کرتے۔ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو کسی کو دفن کر کر جب آتے ہیں تو ہم یہ نہیں سوچتے کہ آج ہم نے ایک کو دفن کیا، کل بھی ہمیں لوگ دفن کر کے اسی طرح واپس آئیں گے، کل بھی آج ہم نے جس کو ایک گڑھے میں اتارا کل بھی کوئی ہوگا جو ہمیں بھی گڑھے میں اتارے گا، اور آج جس طرح ہم نے ایک دوسرے کے جسم پر مٹی ڈالا کل کوئی ہوگا جو ہمارے جسم پر بھی مٹی ڈال کر جائے گا۔ تو یہ عبرت ہے، موت ایک عبرت کی چیز ہوتی ہے، اس کو دیکھ کر عبرت حاصل کرنا ہے، ہم اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے۔ اور یہ اس لیے آتی ہے موت تاکہ ہم دیکھ کر اپنی موت کی تیاری کریں کہ یہ تو چلا گیا، اب اس کے بعد میری باری ہے تو میں کچھ نہ کچھ کر لوں کہ جس سے قبر میں جا کر میں کچھ منکر نکیر کے سوال کا جواب دے سکوں، جو میری قبر کا سفر آسان ہو جائے۔ یہ موت ایک عبرت ہوتی ہے۔ اللہ کی نعمت جب بندے کو ملے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، شکر ادا نہیں کرے تو اللہ تعالیٰ نعمتوں کو چھین لیتا ہے، اور کسی کے عیب کو تلاش نہ کرے۔ جب کوئی بندہ کسی کا عیب تلاش کرتا ہے، برائی ڈھونڈتا ہے کسی میں، تو اللہ اس کی چھپی ہوئی برائیوں کو، اس کے عیبوں کو نکال کر دنیا کے سامنے ظاہر کر دیتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں جس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی۔ دعا قبول نہیں ہونے کی یہ ساری چیزیں ہیں۔ جب ہم یہ ساری چیزوں کو چھوڑ دیں گے، جب ہم کسی کا عیب، کسی میں برائی دیکھنا چھوڑ دیں گے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے لگ جائیں گے، اور جب کبھی بھی ہم موت سے عبرت حاصل کریں گے، قرآن پر عمل کریں گے، حدیث پر عمل کریں گے، سنتوں پر عمل کریں گے، گناہوں سے خود کو بچائیں گے، تو اس کے بعد ہم جو مانگیں گے اللہ ہمیں عطا فرمائے گا۔ جو دعا مانگیں گے ہمارے حق میں اگر وہ بہتر ہے، اللہ تعالیٰ ہماری ہر جائز حاجت کو پورا فرمائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کی زندگیوں پر رحم فرمائے، مولا نفس کے شر سے، شیطان کے فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اے الہ العالمین، اے مالک مولا باری تعالیٰ، ہم تمام کی جائز حاجتوں کو پورا فرما، ہماری جائز دعاؤں کو قبول فرما۔ الہ العالمین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے مولا ہم تمام کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری توبہ کو قبول فرما، ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، ہماری نمازوں کو قبول فرما، ہماری عبادتوں کو قبول فرما۔ الہ العالمین، جتنے حاضرین مجلس ہیں ان تمام حاضرین مجلس کی جائز دعاؤں کو قبول فرما لے۔ الہ العالمین، جو بیمار ہو انہیں شفاء کلی عطا فرما، موت پر ہمیں موت نصیب فرما، کلمے کی موت نصیب فرما، ایمان کی موت نصیب فرما۔ مولا ہر قسم کی گناہوں سے ہم تمام کو پاک و صاف فرما دے۔ الہ العالمین، ہم تمام کی مغفرت و بخشش فرما دے۔ مولا قیامت کے دن جنت الفردوس میں مقام اعلیٰ عطا فرما، عذاب قبر سے محفوظ فرما، عذاب جہنم سے محفوظ فرما۔ مولا قیامت کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرما، قیامت کے دن پل صراط کا راستہ آسان فرما، قیامت کے دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر پینا نصیب فرما، پل صراط کا راستہ آسان فرما دے۔ مولا ہمیں 5 وقت نماز کا پابند بنا دے۔ الہ العالمین، ہم تمام کی نیکیوں کو، اچھائیوں کو، عبادتوں کو تیرے نبی کے صدقے میں قبول فرما لے۔ مولا ہر مومن کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما، ہر مومن کو عمرہ کی زیارت نصیب فرما، مولا گنبد خضرا کی زیارت نصیب فرما۔ اے باری تعالی، ہم تمام کی دعاؤں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے قبول فرما لے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.